عرب تاریخ کا ایک ایسا بدبخت کمانڈر جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر قلم کیا، وہ کمانڈر جس نے امام حسین سے صلح کرنے کی بجائے ان سے جنگ کرنے کا مشورہ دیا، اور وہ شخص جو اہل بیت سے ایسی نفرت کرتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے تمام مردوں کو قتل کر دینا چاہتا تھا۔ ویورز، آج ہم اسلامی تاریخ کے ظالم ترین لوگوں میں سے ایک یزید کے فوجی کمانڈر شمر بن ذوالجوشن کی فیملی ٹری کی بات کریں گے۔ شمر کے آباء و اجداد کون تھے اور اس کے آباء و اجداد کا سعودی اور UAE رائل خاندان سے کیا تعلق تھا؟ جنگ صفین میں حضرت علی کا ساتھ دینے کے بعد شمر بنو امیہ کے ساتھ کیوں مل گیا، اور شمر کے بچے کتنے تھے؟ کیا آج اس کی اولاد دنیا میں کہیں پائی جاتی ہے؟ ویورز، میں ہوں احتشام ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں دا انفوٹینمنٹ چینل۔ ویورز، شمر کے خاندان کو سمجھنے کے لیے ہمیں عرب کے نقشے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عرب کے مغرب کا یہ علاقہ جس میں مکہ اور مدینہ بھی آتے ہیں، اسے حجاز کہا جاتا ہے۔ اس علاقے میں قریش کے 10 قبیلے آباد تھے، جبکہ عرب کے بیچوں بیچ یہ علاقہ نجد کہلاتا ہے، جہاں عرب کے کئی دوسرے قبیلے آباد تھے۔ اسی علاقے میں آباد ایک قبیلے بنو حنیفہ سے آل سعود یعنی سعودی رائل خاندان کا جنم ہوا، جس کا جد امجد سعود بن مانے تھا۔ جہاں تک شمر کی بات ہے تو اس کا تعلق نجد میں آباد ایک دوسرے قبیلے بنو عامر سے تھا۔ آل سعود اور بنو عامر کا تعلق اسماعیلی عربوں سے تھا، یعنی ان دونوں قبیلوں کا شجرہ چند نسلیں پیچھے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ شمر کے خاندان کا جد امجد عامر بن حوازن تھا، جو اپنے قبیلے کے ساتھ نجد اور حجاز کے بارڈر پہ آباد تھا اور ایک بت پرست تھا، لیکن اس کی آنے والی نسل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کرتے ہوئے اسلام قبول کر لیا۔ اگر عامر بن حوازن کی اولاد کی بات کی جائے تو اس کے بے شمار بیٹے پیدا ہوئے، اور اس کا ہر بیٹا اپنے اپنے قبیلوں کا جد امجد مانا جاتا ہے۔ عامر کے پہلے بیٹے یاس کی نسل سے بنی یاس قبائلی اتحاد کا جنم ہوا، جو موجودہ دور کے سعودی عرب سے لے کے دبئی تک کے علاقوں میں آباد تھے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ موجودہ دور کے ابوظہبی اور دبئی کے رائل خاندان اسی قبائلی اتحاد سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرح عامر کے دوسرے بیٹے نمیر کو بنو نمیر کا جد امجد مانا جاتا ہے۔ ویورز، یہ وہ قبیلہ تھا جو بنو امیہ اور اموی حکمرانوں کے سب سے بڑے اتحادیوں میں شامل تھا، جنہوں نے کربلا کے ساتھ ساتھ ہر محاذ پہ بنو امیہ کا ساتھ دیا۔ لیکن امویوں کے بعد جب عباسیوں نے تمام اموی اتحادیوں کا قتل عام شروع کیا تو یہ لوگ عراق کی طرف ہجرت کر گئے۔ عمر کا تیسرا بیٹا کعب تھا، جسے بنی عامر قبائلی اتحاد کے سب سے بڑے قبیلے بنو کعب کا جد امجد مانا جاتا ہے۔ اس قبیلے کے لوگوں نے بھی بنو امیہ کو مکمل طور پہ سپورٹ کیا۔ عامر کے بچوں میں سب سے اہم بیٹا کلاب تھا، جو قبیلہ بنو کلاب کا جد امجد مانا جاتا ہے۔ ویورز، یہاں ایک بات کلیئر کر دی جائے کہ اکثر مورخین شمر کو اپنے باپ کی طرف سے بنو کلب قبیلے سے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں شمر اپنے باپ کی طرف سے بنو کلاب قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ چنانچہ دوسرے عمری قبیلوں کی طرح کلاب بھی اپنے قبیلے کے ساتھ نجد میں ہی آباد تھا، لیکن اس کی آنے والی نسل شام کی طرف ہجرت کر گئی، اور جب امیر معاویہ نے شام میں اپنی حکومت قائم کی تو بنو کلاب انہیں سپورٹ کرنے میں سب سے آگے رہے، یہاں تک کہ اموی فوج میں ان کے جنگجوؤں کی تعداد بھی سب سے زیادہ تھی۔ اسلام آنے کے بعد بنو کلاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف رہے اور مسلمانوں سے چھوٹی موٹی جنگیں لڑتے رہے۔ اس قبیلے کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری بیوی یعنی حضرت عباس علمدار کی والدہ ام بنین کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا۔ اگر کلاب کی اولاد کی بات کی جائے تو اس کے 10 بیٹوں سے بنو کلاب تقریباً 10 شاخوں میں تقسیم ہوا،
جن میں سب سے نمایاں جعفر، ابو بکر، عمر، دیباب اور عبداللہ تھے، اور اسلام آنے سے پہلے بنو کلاب پہ حکومت کرنے والے تمام سردار جعفر کی نسل سے ہوا کرتے۔ جہاں تک شمر کی بات ہے تو اس کا شجرہ کلاب کے بیٹے معاویہ سے چلتا ہے، جسے الدیباب بھی کہا جاتا تھا، اور اس کے اسی نام کی وجہ سے انہیں بنو دیباب کہا جانے لگا۔ معاویہ الدیباب کے بعد شمر کے پردادا عمرو بن معاویہ اور پھر اس کے دادا العور نوفل آتے ہیں، جو اپنے قبیلے کے ساتھ شام میں آباد تھے اور بنو کلاب کے الدیباب قبیلے کے سردار تھے۔ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے کا زمانہ دیکھا۔ کئی روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ بت پرست تھے اور عربوں کے مشہور بت العزیٰ کی پوجا کیا کرتے۔ جہاں تک ان کی اولاد کی بات ہے تو ان کے بچوں میں سب سے اہم ذوالجوشن ابن عور تھے، جنہیں شمر کے والد کے طور پہ دیکھا جاتا ہے۔ ان کا اصل نام شرحبیل تھا اور اپنے سینے کے ابھرے ہونے کی وجہ سے انہیں ذوالجوشن کہا جانے لگا۔ آپ اپنے والد کے بعد اپنے قبیلے کے سردار بنے، اور کہا جاتا ہے کہ ہجرت کے دوسرے سال آپ نے مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ جب نبی پاک نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ اگر مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا تو وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ چنانچہ مکہ فتح ہونے کے بعد انہوں نے اپنے قبیلے کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ عراق کی فتح میں مسلمان فوج کا حصہ تھے، اور فتح عراق کے بعد کوفہ میں مستقل طور پہ رہنے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ مختلف علاقوں کے گورنر بھی رہے۔ ایک طویل عمر پانے کے بعد آپ 85 سال کی عمر میں وفات پا گئے اور انہیں کوفہ میں ہی دفن کیا گیا۔ ویورز، اگر شمر کی ماں کی بات کی جائے تو اس کی ماں کا نام خناس بتایا جاتا ہے، جو عربوں کے بنو ازرع قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن تاریخ میں شمر کی ماں کے کردار کو برائی سے یاد کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھیڑوں کو ادھر ادھر لاتے ہوئے گناہ سے آلودہ ہو گئی۔ جہاں تک ذوالجوشن کی اولاد کی بات ہے تو ان کے کئی بچے پیدا ہوئے، جن میں مسلمانوں کی تاریخ کا ظالم ترین شخص اور اہل بیت کی نفرت اپنے دل میں لیے ان کا بیٹا شمر بھی تھا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ مسلمانوں کے پہلے فتنے کے دوران جب حضرت علی اور امیر معاویہ آمنے سامنے تھے تو شمر نے مکمل طور پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا اور بنو امیہ کے خلاف لڑا، یہاں تک کہ جنگ صفین کے موقع پہ لڑتے ہوئے اسے سر پہ ایک گہرا زخم بھی آیا، لیکن بعد میں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض میں مبتلا ہو گیا اور اموی فوج میں شامل ہو گیا۔ ویورز، شمر کی اہل بیت کے ساتھ نفرت کربلا کے میدان میں کھل کے سامنے آئی کہ جب شمر کوفہ کے اموی گورنر عبید اللہ ابن زیاد کا ایک فوجی جرنل تھا۔ اگر اس کی نفرت کی بات کی جائے تو سب سے پہلے اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفیر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوفہ میں محاصرہ کیا اور انہیں شہید کرانے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا، اور کربلا کے میدان میں وہ شمر ہی تھا جس نے ابن زیاد کو یہ تجویز دی کہ حسین کے ساتھ امن کی بجائے طاقت کی زبان استعمال کی جائے۔ شمر چونکہ بنو کلاب قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اور امام حسین کے بھائی اور علمدار حضرت عباس علمدار کی والدہ ام بنین کا تعلق بھی بنو کلاب سے ہی تھا، تو شمر نے حضرت عباس اور ان کے تینوں بھائیوں کو میدان جنگ سے نکل جانے کی کئی آفرز کی، لیکن حضرت عباس علمدار نے حضرت امام حسین کا ساتھ ہرگز نہ چھوڑا اور شمر کی آفرز کا صاف انکار کر دیا۔ ویورز، اس کے ساتھ ساتھ وہ شمر ہی تھا جس نے بذات خود اہل بیت اور خاص طور پہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹینٹ کو آگ لگائی، اور جب امام حسین جنگ کے دوران شدید زخمی ہو گئے اور تمام اموی جنگجو انہیں قتل کرنے سے ڈر رہے تھے
تو شمر نے آخری حملے کی قیادت کرتے ہوئے امام حسین کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ شمر نے ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر قلم کیا تھا۔ امام حسین کے بعد شمر ان کے واحد بچ جانے والے بیٹے امام زین العابدین کی طرف مڑا، جنہیں اموی فوج نے ان کے ٹینٹ میں بیمار پایا، لیکن امام حسین کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مداخلت اور کئی دوسرے اموی کمانڈرز کے کہنے پہ ان کی جان بخش دی گئی۔ لیکن ویورز، شمر اب بھی رکنے والا نہ تھا۔ اس نے بذات خود اس قافلے کی قیادت کی جس میں اہل بیت کے سروں کو نیزوں پہ چڑھا کے کوفہ کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ کربلا کے واقعے کے بعد جب مختار ثقفی نے قاتلین حسین کو چن چن کے قتل کرنا شروع کیا تو ان کی فہرست میں سب سے پہلا نام شمر کا ہی تھا، اور جب مختار نے کوفہ کا کنٹرول سنبھالا تو شمر کوفہ سے بھاگ نکلا، لیکن رستے میں مختار ثقفی کے جنگجوؤں کے ہاتھ چڑھ گیا، جنہوں نے اس کا سر قلم کر کے اسے جہنم واصل کر دیا۔ جہاں تک شمر کی اولاد کی بات ہے تو اس کے قتل کے بعد اس کے تمام بیٹے کوفہ سے ہجرت کر کے عرب کے شمال میں جزیرہ کی طرف آ گئے۔ محفوظ تاریخ میں اس کے 2 بیٹوں کا ذکر آتا ہے جن کے نام حاتم اور سبیغہ بن شمر تھا۔ ان میں سبیغہ کے نام سے ہی شمر کی کنیت ابو سبیغہ مشہور ہوئی۔ سبیغہ بن شمر کی اولاد آج جزیرہ یعنی موجودہ عراق کے شمال میں آباد ہے۔ شمر کا دوسرا بیٹا حاتم بن شمر بھی جزیرہ میں ہی آباد تھا، اور جب بنو امیہ نے عرب پہ مکمل طور پہ کنٹرول حاصل کر لیا تو حاتم اموی فوج میں ایک اونچا کمانڈر رہا اور شمال کی طرف بنو امیہ کی پیش قدمی میں انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ حاتم کا ایک بیٹا سمیل بن حاتم تھا جسے اموی فوج کا کمانڈر بنا کے شمالی افریقہ کی بغاوتوں کو کچلنے کے لیے بھیجا گیا، جس میں وہ کامیاب رہا۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ سمیل بنو کلب قبیلے کی قیادت کرتے ہوئے اندلوسیہ یا موجودہ اسپین میں داخل ہو گیا اور وہاں کے اموی گورنر کو تخت سے ہٹا کے خود تخت پہ بیٹھ گیا، اور جب سن 750 میں عرب سے بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو آخری اموی شہزادہ عبد الرحمن اول اپنی جان بچاتے ہوئے اسپین آ گیا، جہاں اس نے سمیل کو قتل کرتے ہوئے تخت کا کنٹرول سنبھال لیا۔ تو یوں بنو امیہ کی عرب کے بعد اندلوسیہ پہ حکومت کا آغاز ہوا۔ اگر سمیل کی اولاد کی بات کریں تو اس کے 2 بیٹے تھے جن کے نام جوشن اور ہدیل بن سمیل تھا۔ اس کا بڑا بیٹا جوشن ایک جنگ کے دوران قتل ہو گیا، جبکہ اس کے دوسرے بیٹے ہدیل نے عبد الرحمن اول کے خلاف بغاوت کر دی، جس کے نتیجے میں اسے بھی قتل کر دیا گیا۔ ویورز، شمر کی اولاد اس کے پڑپوتوں یعنی جوشن اور ہدیل کے ذریعے موجودہ اسپین میں آباد تھی، اور یہ لوگ اسپین سے مسلمانوں کی حکومت کے خاتمے کے بعد یا تو کرسچینٹی میں کنورٹ ہو گئے یا قتل کر دیے گئے۔ لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسپین میں مسلمانوں کے قتل عام کی وجہ سے اس خاندان کے کافی لوگ موجودہ الجیریا اور مروکو میں ہجرت کر گئے، جہاں آج بھی یہ لوگ کافی زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ ویورز، کربلا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے شہید ہونے والے اہل بیت کون تھے؟ شہدائے اہل بیت کی فیملی ٹری دیکھنے کے لیے اسکرین پہ دی گئی ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔